ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم دین کی دعوت کو اپنا کام بنا لو اور اللہ کی بڑائی رات دن بیان کیا کرو تو یاد رکھو ایک ایک کی محنتوں پر خدا 100 نسلوں کو ہدایت دیں گے اور 100 نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے۔ تو یہ وہ کام ہے جس کے اندر آدمی اس کی طاقت کو پہچانے کہ دین کا کام، ایمان کا کام، آخرت کا کام، تقوی و طہارت کی نعمتوں کو لینے کا کام اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو بانٹنے کا کام، ان کی معرفت کے پانے کا کام، ان کی مشیت کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑنے کا کام۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، لیکن دنیا کی نئے رنگیوں نے ہماری زندگی کے مقصد کو بھلا دیا اور ہم ہوش میں آتے ہی پیٹ کے پیچھے چلے، جیب کے پیچھے چلے، روٹی کے ٹکڑوں کے پیچھے چلے، مال کے ٹھیکروں کے پیچھے چلے اور اسی کے اوپر ہم للچائی نگاہیں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ جوانیاں ڈال گئی، یہاں تک کہ بڑھاپے نچوڑے گئے اور یہاں تک کہ بے رحم موت نے اپنا پنجہ لگا دیا۔ اب حسرت کرنے سے کیا فائدہ؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ اس کے اوپر غم کھاتے ہیں، آنسو ٹپکاتے ہیں اور آپس میں محبت میں پوچھتے ہیں بھائی جانے والے کا کوئی بینک بیلنس ہے، اس جانے والے کی کوئی جائیداد ہے، اس جانے والے کا کوئی سرمایہ ہے، اب اس کے بیوی بچوں کی روٹی روزی کے مسئلے میں کیا ہوگا؟ اس طرح انسان محبت میں ایک دوسرے سے پوچھتا ہے اور ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے اے لوگوں، ہم نے اس کا ایک دانہ کم نہیں کیا اور ایک سانس کم نہیں کی اور اپنے وقت کے اوپر اللہ کے حکم سے لے جا رہے ہیں، اور تم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا لے کر آ رہا ہے، یہ ایمان لے کر آ رہا یا کفر لے کر آ رہا، یہ تقوی لے کر آ رہا یا فسق و فجور اور نافرمانیاں لے کر آ رہا، یہ حیا لے کر آ رہا یا بے حیائی لے کر آ رہا، یہ ہدایت لے کر آ رہا یا ضلالت و گمراہی لے کر آ رہا، یہ اللہ کو پہچان کر اور نبی کی تابع داری میں آ رہا یا یہ اللہ کو بھول کر نبی کے دشمنوں کے راستے پہ چل کے آ رہا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا لے کر آ رہا ہے، اس لیے کہ چھوڑ کے آنے کا ہم کو کوئی غم نہیں ہے، اور چھوڑ کے آنے کے اوپر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی جتنا چھوڑا وہ اولاد کو ہی ملے گا، وہ وارثوں کو ہی ملے گا، نہیں معلوم کون ہڑپ کر لے گا اور کس کے حصے میں جائے گا۔ اس لیے آج کے زمانے میں تو دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کمانے والے کوئی ہیں اور کھانے والے کوئی ہیں، مدتوں کمائے، 20 برس تک کمائے اور 25 برس تک کمائے، اب یہ سوچے ارے بھائی تھک گئے کماتے کماتے، کہیں انویسٹ کر دیں گے، کہیں کسی کاروبار میں لگا دیں گے اور گھر بیٹھے اس کا نفع آتے رہے گا۔ اب جب انویسٹ کرنے کے اوپر آئے تب ہوش اتنے ہو گئے کہ اب وہ جو کچھ انویسٹ کیا تھا انہوں نے کھڑے کھڑے دیوالیاں نکال دیا، اب کروڑوں پانی میں مل گئے۔ اب ایسے ہوتے ہوئے آئے دعا کرانے کے لیے کہ صاحب آپ سے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں پیر میں پہننے کی ہوائی چپل خریدنے کی طاقت باقی نہیں رہی، اور کل تک کہ ہم کروڑوں کے مالک تھے اور سب ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی دعا کر دیجئے، تکلیف میں اللہ یاد آتے ہیں اور راحت کا موقع ملتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور قرآن اسے مشرکین کا مزاج بتاتا ہے کہ جب کشتی بھور میں پھنستی ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا، اور ہم ساحل پہ کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد اب اپنی اپنی کارنامے بیان کرتے ہیں، اب اللہ کی مدد کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ مزاج تو مشرکین کا اور نافرمانوں کا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا، اور ایمان والے وہ ہیں جو شکر میں بھی اور صبر میں بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اور اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ یاد رکھو مومنین کا مزاج یہ ہے کہ ان کو ملتا تو یہ اتراتے نہیں ہے اور چھنتا تو یہ گھبراتے نہیں ہے، یہ ہر حال میں اللہ کو پہچان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ یہ سب میرا نہیں میرے رب کا ہے جو اللہ نے میرے حوالے کیا، اور یہ امانت ہے جو میرے پاس ہے،
یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، نہ میری اولاد میری ہے، نہ میرے سامان میرے ہیں، نہ ہماری دولت اپنی ہے۔ اسی لیے حضرت پیران پیر قطب ربانی سید الطائفہ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نادان کیا تو اللہ کے پاس کلام کی بات کو نہیں سنتا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور ان کے دل بت کدہ بنے ہوئے ہیں، ان کی زبان پر ایمان کے کلمے ہیں اور ان کے دل کو چیرو تو ان کے سینے بت کدے بنے ہوئے ہیں کہ خواہشات اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور اللہ ان کو دھتکار رہا ہے کہ انہوں نے مجھے الہ نہیں بنایا، ان خواہشات کو الہ بنایا۔ خبردار، مرنے سے پہلے اس قلب کو پاک کر لے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، اس دن قلب سلیم کام آئے گا، جو قلب سلامتی کے ساتھ آئے اور اللہ کے غیر سے پاک ہو کر آئے، اور ایک اللہ کی عظمت اور ایک آقا کے اعمال کی گویا تابعداری کی شہادت اپنے اندر رکھتا ہو، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، وہ قلب کامیاب ہوگا۔ اس لیے فرمایا اگر مرنے سے پہلے اپنے قلب کو قلب سلیم نہیں بنائے گا تو خبردار خبردار، تو اللہ کے نبی کے زمرے میں نہیں اٹھے گا، تو بت پرستوں کے زمرے میں اٹھے گا، اس لیے کہ تیرا دل بتوں سے بھرا ہوا ہے، مال کا بت اس میں ہے، خواہشات کا بت اس میں ہے، اولاد کی محبت کا بت اس میں ہے، مکانوں کی گویا بلندیوں کا بت اس میں ہے، یہ سارے بتوں کے ساتھ تو اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ ان کے ذریعے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر تو اللہ کو معبود مانتا ہے تو پھر ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جا، تیرا دل خدا کے علاوہ ہر غیر سے بیزار ہو جائے، یہ فرمایا، ہر غیر سے تیرا دل بیزار ہو جائے، تیرا دل پاک صاف ہو، تیرا سینہ نورانیت سے لبریز ہو۔ اب یہ دعوت کی محنت، یہ ایمان کی کوششیں، یہ اللہ کے راستے کا ماحول، یہ تعلیم کے حلقے، یہ ایمان کی مجلسیں، یہ آخرت کی فکریں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک ہم کو ہماری زندگی کا مقصد سمجھا دے اور ہم کو ہماری آخرت آنکھوں میں بسا دے اور ہم اسے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ اپنے دین اور ایمان کی اتنی بڑی نعمت دی اور تو نے آخرت کی اتنی بڑی دولت سے سرفراز کرنے کا وعدہ فرمایا، اس چھوٹی سی زندگی کی کیا حیثیت جو پانی کے بلبلے کی طرح مٹ جانے والی ہے، آج ہے کل کوئی پتہ نہیں کہ رہے گی یا نہیں رہے گی، صبح ہے شام کا کوئی ٹھکانا نہیں، شام ہونے سے پہلے زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور منومیٹری کے نیچے آدمی چلے جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وقت ایسا ہوگا، اور کھڑے کھڑے یہ چیزیں اللہ دکھلاتے رہتے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر عبرت کی نگاہیں ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ یہ چیزیں آج ان کے ساتھ ہو رہی کل میرے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے بزرگوں کے واقعات میں آتا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور ایک آدمی نے ایک بزرگ سے پوچھا حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تیرا جنازہ ہے۔ ان کو حیرت ہوئی، فرمایا اگر تجھے ناگوار گزرتا ہے تو میرا جنازہ ہے۔ جنازے کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کیا کر، اپنے خاتمے کی فکر کیا کر، اپنے ایمان کے بچانے کی کوشش کیا کر۔ یہ اب لغویات سے کیا فائدہ، یہ کب مرا، کہاں مرا، کون سے دواخانے میں مرا، کیا دوا پلائے تھے، ارے وہ تو سب گزر گیا۔ اب اس کی مغفرت کی دعا کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تو جو کرنا ہے جب آدمی کی فکر صحیح نہیں ہوتی تو کرنے کے کاموں کو بھول جاتا ہے اور نہیں کرنے کے کاموں میں بہل جاتا ہے بس، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دور کی کوڑی لایا کہ ان کے برے حوالے لے کے آیا۔ ارے نادان، پہلے اپنی زندگی کو سوچ کے ہماری زندگی کا کیا حال ہے اور اپنے انجام کی فکر کر کے اپنے آپ کو چلا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور پھر آخر میں نبیوں کے سردار اور ہمارے آقا اور مدینے کے تاجدار اور انبیاء کے امام اور کونین کے سردار حضرت محمد رسول اللہ
وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے بھی پورے اپنے انبیاء کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو چلایا اور دعوت دی تو دین کی دعوت دی. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کامیاب ہو جاؤ، اس بات کا اعتراف کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مالک، کوئی ہمارا معبود، کوئی ہمارا مسجود، کوئی ہمارا خالق، کوئی ہمارا مالک، کوئی ہمارا پروردگار نہیں ہے، اور اسی اللہ کے قبضے میں نفع اور نقصان، عزت و ذلت و کامیابی اور ناکامی، بلندی اور پستی اور خوشی اور غم، یہ ساری کائنات کی چیزیں اور کیفیات اس اکیلے اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے. لہذا اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے اندر تمہارے نبی کو اعمال کو اور نبی کی زندگی کو اسوہ بنا دیا. اب تم اس اسوہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو. اس مفہوم کے ساتھ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ مشتاق آنے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ اور دنیا کے ساتھ کوئی قربت اور دنیا کے ساتھ کوئی لذت اور دنیا کے ساتھ کوئی راحت کا تصور نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارا اور لوگوں کو بھی سادگی کے راستے کے اوپر ڈالا اور ان کو ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اپنا یقین بناؤ، اپنا ایمان بناؤ، اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اپنی زندگی میں آخرت کو پہچانو، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی موت کے لیے دنیا میں اپنے اعمال کو سنوارو اور اس کے لیے دل کی کیفیات کو بدلو. اب اس راستے کی دعوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب جب یہ دعوت چلی تو ایمان والے جو آئے تو ایمان والوں کی سوچ یہی بنی کہ ہم کو ایمان پہ مرمٹنا ہے اور ایمانی زندگی پر اپنے آپ کو چلانا ہے اور ایمانی فکروں کے اوپر اپنی زندگی کو بھلانا ہے. اب اسی بنیاد کے اوپر ایمان والے چل رہے تھے. اس کے علاوہ تو ان کی زندگیاں بے نیاز تھی، اتنی بے نیاز تھی کہ جس وقت صحابہ تو صحابہ ہے، تابعین کا دور ہے اور اس زمانے میں بنو امیہ کی حکمرانی کا زمانہ ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے سردار اور سرتاج مانے جاتے ہیں اور دور دور سے اہل اللہ ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کی مجالس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ادھر سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر پہنچے، ادھر بنو امیہ کا حکمران ہشام ابن ملک اور وہ بھی اس وقت وہاں پر پہنچ گیا اور وہ بھی جب حج کے اوپر آیا تو لوگوں کو ہٹانے بچانے کا مسئلہ آیا کہ طواف کا وقت ہے، بادشاہ وقت آیا ہوا ہے، تھوڑی دیر سے طواف کر لو. یہ ہر زمانے کا کی ایک عادت ہے کہ بھائی ہجوم سے بچاؤ، حفاظت کا سامان کرو، سیکورٹی کو تیز کرو، آگے پیچھے انٹیلیجنس کو لگائے رکھو. یہ بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ انسان سے ڈرتا ہے. جب انسان سے ڈرتا ہے تو اس کی زندگی کی حالت بدل جاتی ہے، اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے بندوں میں سکون دے دیتے ہیں اور انسانوں میں چین دے دیتے ہیں. جس وقت فارس کا گویا قاصد آیا اور مدینہ میں داخل ہوا اور یہ کہا مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے، تو لوگوں نے مجھے تمہارے خلیفہ سے ملنا ہے، اور وہ دور فاروقی تھا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. تو ساتھیوں نے سن کے کہا کہ یہ وقت ہمارے خلیفہ کے آرام کا ہے. تو کہا کہ کہاں آرام کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کہا سامنے کے جنگل میں چلے جاؤ، کسی درخت کے نیچے ہمارا خلیفہ سو رہا ہوگا. اس نے کہا مجھ سے مذاق مت کرو اور زندگی کی بات مت کرو، جن کے ہاتھوں میں بر اعظم آ گئے ہیں. ایک بات نہیں کہ خالی ایک ملک آیا ہے، ایک صوبہ آیا ہے، بلکہ 3 بر اعظموں کے اندر، یعنی اس زمانے کے 3 ہی کانٹیننٹ تھے. یہ بات کی جاتی ہے کہ جاؤ 3 کانٹیننٹ آئے، تو ان 3 کے اندر ہر جگہ بر اعظموں میں
اللہ پاک نے دین کو پھیلایا، اسلام کو سرسبز و شاداب کیا، اور امیر المومنین کا حکم تمام تینوں بر اعظموں میں چل رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ بر اعظموں کا جو حاکم ہے اور اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ کہا جاتا ہے، میں آپ کے خلیفہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ جنگل کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ فرمایا ہے یہ دوپہر کا وقت ہے، خلیفہ کسی جنگل میں لیٹے آرام کر رہے ہوں۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے ہے اور کوئی پہرے دار نہیں ہے اور کوئی سیکورٹی نہیں ہے، اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا میری ایک تلوار کافی ہے ان کے لیے، اور خامخواہ کی دنیا ان سے ڈر رہی ہے، یہ سمجھ کر یہ سوچا کہ میں اپنی تلوار نکالوں۔ ابھی یہ تلوار نکالنے کا ارادہ کیا، ایسے معلوم ہے جیسے زمین سیدھے بائیں پھٹی اور شیر منہ کھولے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ کام گیا، کھڑا گیا۔ اتنے میں وہ منظر غائب ہوا اور امیر المومنین کی آہٹ سے آنکھ کھلی۔ جب آپ نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، آپ کی نگاہ کی تاب نہیں لا سکا۔ اس وقت سے پتا چلا کہ امیر المومنین کی کیا طاقت ہے۔ تو میرے دوستوں، جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو بندوں سے بے خوف رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وقت پہ شہادت ملے گی، وقت پہ موت آئے گی، وقت کے اوپر زندگی گزرے گی، اور جب تک زندگی کی امانت ہے، یہ ہدایت کے لیے، یہ دین کی محنتوں کے لیے، یہ آخرت کی فکروں کے لیے، یہ اللہ کی امانت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ بس میرا کام یہ ہے کہ میں اس میں لگا رہوں۔ اسی لیے آپ نے اپنے زمانے میں جب فتوحات بہت بڑھ گئے اور خزانوں کے خزانے ڈھیر اور کچرے کے ڈھیر کی طرح انبار کی طرح آگے لگنے لگے، تو اس وقت تقسیم کرتے اور اس کو سارے چیزوں کو خالی کرتے۔ کسی خزانے کو آپ نے رہنے نہیں دیا۔ بڑی قیمتی قالین آئی ایران کی، جس کے اوپر کروڑ کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر سونے کے دار گھاس کی طرح لگے ہوئے تھے۔ اور جس وقت بادشاہ ایران کو گرموں میں اپنا دل بہلانے کا خیال ہوتا تو اس میں ڈالا کرتا تھا، تاکہ مجھے موسم خزاں میں موسم بہار کا لطف آنے لگے۔ اس پہ یاقوت کے پھل اور پھول بنائے گئے تھے، اور زمرد کی اس کے اندر موتیوں کو جڑا گیا تھا، ان کی ڈالیوں کو اس سے جگمگایا گیا تھا۔ اور جب ایسی قیمتی قالین آئی اور بہت بڑی آئی تو جب وہ آگے پہنچی تو آپ نے مدینے میں پوچھا بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا؟ تو بڑے صحابہ تو چپ رہے۔ تب عمر نوجوانوں نے ان کی اولادوں نے کہا اسے اٹھا کے رکھ دیجئے تاکہ آنے والی امت ہمارے کارنامے کو دیکھ لے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ خیر کی ہوتی تو میں اٹھا کے رکھتا، اس پہ حرام کام کیے گئے، اس پہ شراب پی گئی، اس پہ گناہ کیے گئے، اس پہ بے حیائی کے مظاہرے کیے گئے، ایسی ناپاک چیز کو میں یادگار نہیں بنانا چاہتا۔ یادگار تو تمہاری قربانیاں اور تقویٰ و طہارت بنے گی۔ لاؤ قینچی اور اس کو کاٹنا شروع کرو، اور لاؤ بڑے بڑے چاقوں کو اور اس سے اس کے ٹکڑے کرنا شروع کرو، اور ایک ایک بارش کا ٹکڑا بنا کر پورے مال غنیمت میں لوگوں کو تقسیم کیا اور پورے گھرانوں کے اندر حوالے کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک بارش قیمت اس زمانے میں 6000 درہم تھی، تو کتنے کروڑ کی تھی ہوگی؟ اب اتنے کروڑ کی چیز کو آپ نے منٹوں میں ختم کر دیا تاکہ مردار دنیا کی کسی چیز میں دل لگنے نہ پائے اور آدمی اس کی طرف جھانکنے نہ پائے۔ تو میرے دوستوں جب انہوں نے اس طرح دنیا کو ملیا میٹ کیا تو پھر ان کی زندگی کے اندر اللہ کی بڑائی آئی اور اللہ کا تصور آیا اور اللہ سے مانگنے کی طاقت پیدا ہوئی۔ تو پھر ایسی طاقتیں پیدا ہوئی کہ جس کو دیکھ کے عقل حیران ہو گئی۔ مدینے میں زلزلہ آیا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اپنے زمین کو مارا اور کہا کہ خبردار عمر اس وقت خلافت کے امور کو انجام دے رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے، اگر تو لڑے گی تو تیری پیٹھ کی حالت بری کر دی جائے گی۔ تو ایک کوڑے نے زلزلے کو روک دیا۔ ایمان ایسا ان کا بنا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر ان کو اطمینان تھا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی، ہم اللہ کی مانتے ہیں، ساری مخلوق ہماری مانے گی۔
ایسی مان کے دکھلا دیا اور ایسی مان کے اللہ نے ان کے قدموں پہ رکھ کر اپنی قدرت ظاہر فرما دی کہ ہر چیز ان کے تابع تھی. مدینے میں آتش فشاں پھٹا اور آگ بھڑک گئی اور مکان کچے تھے، وہ مکانوں کو جلاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی. لوگوں نے دوڑ کر کہا امیر المومنین آگ لگ گئی ہے اور مدینے کی آبادی کے تمام مکانات خطرے میں پڑ رہے ہیں. آپ نے ادھر ادھر دیکھا، تبھی بیداری سے کہا اٹھو اور جاؤ، آپ کو جو ہے وہاں بجھا کر آؤ جہاں سے یہ نکلی ہے، جاؤ تم جاؤ. ارے زمینداری کے ہاتھ میں کوئی فائر انجن نہیں ہے اور زمینداری کو ہوئی فائر بریگیڈ کے آفیسر نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین میں کمزور آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تمہارے کاموں پہ اپنی قدرت دکھائے گا، اٹھا چلے جاؤ. اب زمینداری گئے، صحابہ کہتے ہیں جیسے اپنے ہاتھوں سے ایسے دھکے لے رہے کہ جیسے کوئی چیز سامنے ہے اور کہہ رہے آپ پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. جیسے ہی دھکا دیتے وہ پیچھے آتی اور پھر یہ آگے بڑھتے دھکا دیتے تو پیچھے جاتی. یہاں تک کہ جہاں سے آتش فشاں جلا تھا وہاں پر آتش فشاں بجھ گیا اور آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے. فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا امیر المومنین اللہ نے آگ بجھا دی. تو آگ ان کے تابع تھی، سمندر ان کے تابع تھے، زمین آسمان کے نقشے ان کی مرضی کے مطابق بدل رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرا دیا تھا. اب جب یہ اللہ کی مرضی کے مطابق کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کی آنکھوں میں نور دیا تھا، ان کے دلوں میں سرور اور اطمینان دیا تھا. ایسی زندگی بنائی تھی کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پر اور خطبہ دیتے دیتے کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الی الجبل. اب صحابہ حیران ہے کہ بیچ میں ایک جملہ کیوں ایسا آ گیا؟ اے ساریہ ذرا جبل کی طرف دیکھو. اور ساریہ وہ ہے جن کو 2000 میل دور دمشق کے مقام پر گھمسان کے معرکے میں بھیجے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن پوچھنے کی جرات بھی نہیں ہوئی، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھا. یہاں تک کہ ایک مدت گزری اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور دشمن کو ناکام کر دیا. پھر وہ مدینے کو صحابہ کی جماعت واپس لوٹی اور جب لوٹی تو وہ اپنی کارگزاری بیان کی. تو اس میں حضرت ساریہ نے کہا اگر امیر المومنین کی ہدایت نہیں ملتی تو ہم ہلاک ہو گئے تھے اور دشمن ہمارے اوپر غلبہ کر لیا تھا. اسی لئے ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور ان پہ گھمسان کا معاہدہ کیا، وہی ہماری فتح کا سبب بنا. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین مدینے میں ہے اور تم کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کی رہبری، تو کیسی رہبری؟ تو فرمایا امیر المومنین کی آواز ہمارے کان میں پڑی اور ہم نے پلٹ کر دیکھا تو دشمن پیچھے سے آ رہا تھا. ہم نے وہی ان کا خاتمہ کیا اور اللہ نے ہماری حفاظت کی. انہوں نے کہا کب تک واقعہ ہے؟ تو انہوں نے یاد کر کے کہا فلاں وقت کا واقعہ ہے. اس دن کیا تھا؟ کہا جمعہ کا دن تھا. اب انہوں نے حساب کر کے کہا امیر المومنین نے جمعہ کے دن خطبے میں کہا تھا. اب پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے میرے سامنے ساری جگہ کو ہٹا کر معرکے کی جگہ دکھا دی اور میں نے اپنے ساتھیوں کی رہبری کا سامان کیا. تو 2000 میل دور تک دیکھنا اور آواز سے پہنچنا اللہ نے ان چیزوں کو آسان کر دیا تھا. تو یہ چیزیں میرے دوستوں کمپنی تھی جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دیا تھا کہ ہم دیکھیں گے تو آپ کی نسبت پر اور بولیں گے تو آپ کی نسبت پر اور ان کا سپرد کرنا تو ان کا سپرد کرنا ہے. بہت ایک بزرگ کے فرمانے لگے میں راستے سے جا رہا تھا اور چلتے چلتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، پیاس لگنے لگی. اب جنگل میں ادھر ادھر دیکھا تو ایک کھیت نظر آیا. بس سوچا چلو اس کھیت والے سے اگر اجازت مل گئی تو کچھ پانی مل جائے گا، وضو بھی کر لوں گا، پی بھی لوں گا. اور باہر ہوگا تو دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے کہا بڑھیا یہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کا ہے. تو اب یہ حالت میں بڑھ گئے، اس نے اپنا نہیں بتایا نہ اپنے آپ کو خادموں بتایا. اب جب یہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے تو اب انہوں نے سوچا کہ ذرا آگے والوں کرو. تو انہوں نے پھر ایک دو لمحے کے بعد میں کہا بڑھیا یہ بتا اس کھیت کو کون کھائے گا؟ کہا بیٹا وہی کھائے گا جس کو وہ کھلائے گا. اب یہ پھر حیران ہے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں لیتی۔ تھوڑی دیر میں عمل پھر کے آیا اور ایک دم سیاہ ہوا، موسلادھار بارش ہوئی، برف کے تودے اس میں گرے اور پورا کھیت بہ گیا اور سارے دانے ٹوٹ گئے اور سب صاف ہو گیا۔ اور لیکن گڑیا کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں۔ اب یہ دیکھ کے انہوں نے کہا گڑیا کیا ہوا؟ کہا بیٹا وہی ہوا جو اس نے چاہا، بس وہ پھر اللہ ہی کی طرف۔ پتا جو گڑیا ہے بنا بنایا کھیت اجڑ گیا، پھر تیری روزی کا کیا ہوگا؟ تو کہا بیٹا اس مردہ زمین پہ ہم کبھی ایمان لائے تھے کہ اس سے ہماری روزی چلے گی؟ ہم تو اللہ پر ایمان لائے جو رزاق ہے، اور جس نے یہ کہا کہ وہ فِي رزق کو وما توعدون، جو رزق ہم تم کو دیں گے وہ آسمانوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تو آسمانوں سے دینے والے ہیں، تو زمین کے ٹکڑوں کا کیا اعتبار؟ تو ہم نے کبھی اس پہ بھروسہ تھوڑی کیا جب ہم کھانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ جنگل کی بوڑھیا کا اللہ پہ ایسا ایمان، جو آج ہم احتجاج بیٹھنے والے اور عمرہ کرنے والوں کا وہ ایمان نہیں۔ اور ہماری زندگی تو بالکل دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ زبان کی نوک پر اللہ کا نام ہے اور زندگی کے اندر غیر اللہ کا کام ہے کہ جب تم دین کی اور ایمان کی محنتوں کو چھوڑو گے تو اس کے نتیجے کے اندر تم گمراہ اور بہک جانے والے بنیں گے۔ تمہاری طبیعتیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے ٹکرانے لگے گی، تمہاری طبیعتیں دین کی محنت کرنے سے جی چرانے لگیں گی، تمہارے اندر منکرات کو روکنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں رہیں گی۔ ایسے دور کے اندر اگر دین کی محنت ہو، ایمان کا کام ہو، آخرت کی فکر ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مہاجرین و انصار کی صفوں تک اللہ پہنچانا چاہے تو پہنچا دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مبارک کام کی نسبتوں کی قدردانی اللہ سے مانگو اور اس کے لیے اللہ کے راستوں کو اختیار کرو اور اس کے لیے دین کی محنتوں میں جان و مال لگاؤ اور اپنے اوقات کے لگانے کے راستے پہ چلو۔ اگر آدمی اس طرح دین کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو چلائے گا تو دنیا کے اندر بھی اللہ اس کا بدلہ دیں گے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ سرفراز کریں گے۔ ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو قربان کیا اور اپنی حیثیت کو مٹا دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ کہا کہ جس وقت سود کا کاروبار تھا تو پورے علاقے کے اندر سب سے بڑا سودی کاروبار ہوتا تھا، کروڑ اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔ لیکن جب آیت نازل ہوئی کہ اللہ سود کو تباہ کرتے ہیں اور صدقے میں برکت دیتے ہیں تو سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے میں برکت دیتے ہیں، اور سود کی حرمت کا اعلان ہوا تو سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کوئی ہیلا حوالہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی آئے تو ادری اور مال تو اتنے دنوں سے پھیلا تھا، کوئی گنجائش ہے تو اللہ سے مانگ لیجیے، نہیں، بلکہ چونکہ ایمان اللہ پر تھا اور اللہ کی قدرت اور کبریائی پر تھا اور اللہ کو پہچانا تھا تو آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول سود کا کروڑا ہے وہ تو سب چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جو راس المال ہے، جو اصل مال ہے، جس کو میں نے اس کے کاروبار میں استعمال کیا، کیا اس کو بھی لینے کی اجازت ہے یا اسے بھی چھوڑ دوں؟ تو اس کے بھی چھوڑنے کے لیے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے آیت آ گئی، وَإِن تُبْتُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہیں تو راس المال تمہارا اپنا ہے اور تم کو لینے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عباس اللہ نے آپ کو راس المال لینے کی اجازت دے دی تو آپ نے راس المال کو لے لیا، اور جب راس المال کو آپ نے لیا تو اب یہ کروڑوں کا سودی مال تھا۔ اب اس مال کو کیا کیا جائے؟ کیا مدینے کے بیت الخلا بنائے جائیں؟ مہمانوں کے لیے بیت الخلا نہیں ہے۔ حمامات بنائے جائیں کہ آنے والے مہمان نہا دھو کر آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ جائیں؟ کیا کریں؟ جب اللہ کے نبی صاحب سے پوچھا کہ اس مال کو کیا کریں، آپ نے فرمایا چچا عباس گڑھا کھود کر اسے دفن کر دو تاکہ اس کی ناپاکی کا اثر کسی کے اوپر نہ پڑے۔ تو اس مال پر مسلمانوں کو پیشاب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جس مال کو مسلمان نگل رہا ہے، کاروبار کر رہے تھوڑا فائنانس لے لو، اور صاحب فیکٹری چلا رہے اوور ڈرافٹ لے لو، اور صاحب ذرا یہ کر رہے بینک سے لون لے لو۔ اب یہ سمجھ ہی نہیں رہے جس مال پر اللہ کے نبی نے مسلمان کو پیشاب کرنے کی اجازت نہیں دی،
اس مال کو نگلنے کی اجازت تو آدمی سوچے کتنا حقیر کام ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا جو آدمی سود کے 2 درہم کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں سے 32 مرتبہ زنا کا عمل کیا. تو اپنی ماں سے منہ کالا کرنا اور وہ بھی بار بار کرنا، یہ کتنی ذلت کا درجہ ہے. یہ اس مال کی نحوست یہ ہے. اور آج امت کی اکثریت اس برائی کے اندر مبتلا ہے. اب یہ چیزیں کب نکلیں گی؟ جب ایمان بنے گا، اعمال بنے گا، تقویٰ بنے گا، ہدایت بنے گی، اللہ کا خوف و خشیت بنے گی، اور آدمی کو اللہ سے لینے کا مزاج بنے گا. وہ نمازیں پڑھ کر اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر کے خدا غیب سے اس کو عطا فرمائیں گے. تو وہ راستہ زندگیوں کی باقی اور تطہیر کا راستہ ہے کہ آدمی ان راستوں سے اپنی زندگیوں کو بنانے والا بن جائے. ورنہ دنیا اور دنیا کی حیثیت، اگر یہ دنیا قدردانی کی چیز ہوتی تو سب سے زیادہ آقا کے قدموں میں پڑے رہتی. اور یہ دنیا قدردانی کی چیز ہوتی تو اللہ والوں کے قدموں میں پڑے رہتی. لیکن ہمیشہ اللہ والوں نے اسے ٹھکرایا تو اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے قدموں میں ڈالا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، اور اس وقت کے اوپر خدام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مریدین جمع ہیں، اور وہ پوچھ رہے کہ حضرت کوئی تمنا ہو تو آخری تمنا بتلا دیجیے. فرمایا بیٹا ایسے وقت تمنا پوچھ رہے ہو جبکہ دنیا سے گویا کروٹ لینے کا وقت آ گیا. فرمایا ہاں ایک تمنا میری باقی ہے، جب میری روح نکل جائے تو تم جنازے کو تیار کرنا، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو ایسے مرد مومن کو تلاش کرنا جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے کہ اس کے اندر 3 شرائط موجود ہوں جو بالغ ہونے سے آج تک بلا وضو کے کبھی آسمان نہ دیکھا ہو، اور ایسا ہو کہ جو کبھی صف اول سے پیچھے نہ رہا ہو، اور ایسا ہو جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو. یہ 3 شرائط جن کے اندر تم دیکھو اسے میرے جنازے کی نماز پڑھا دینا. تو اللہ والوں کی تمنا آخری وقت میں بھی تقوی و طہارت کی تھی، اور ہماری تمنا بچوں کے پھول دیکھنے کی اور گھر والوں کو کون سنبھالے گا دیکھنے کی. ارے اب تک اللہ نے سنبھالا، آگے اللہ سنبھالنے والے ہیں. یہ بھوت اور یہ دھوکہ کیوں آ گیا کہ ہم سنبھالتے تھے؟ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے لوگوں تم دھوکے میں مت پڑو کہ تم کما رہے ہیں اور تم جما رہے ہیں، بلکہ یاد رکھو وہ عورتیں جو 4 دیواریوں میں بند ہیں اور وہ معصوم بچے جو ان کے گودوں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ معذور لوگ جو تمہارے خاندان کے ہیں، خدا ان کے صدقے تم کو روزی دے رہا ہے. تمہاری وجہ سے ان کو روزی نہیں مل رہی ہے، ان کی وجہ سے تم کو روزی مل رہی ہے. تو یہ راستہ دیا اور ہم سمجھ رہے کہ ہماری یہ ہے. تو تمنائیں ہماری میرے دوستوں لوٹ گئی، ہمارے ذوق اجڑ گئے، ہمارے گھرانے ایمان کے نور سے خالی ہو گئے، ہمارے سینے آخرت والی فکروں کے اعتبار سے بجھ گئے، اور ہمارے دل بے حس و پتھر بن گئے. اب یہ ساری لوٹی ہوئی دولت کو پانے کے لیے دعوت اللہ کا یہ ماحول ہے، ایمان کی یہ محنتیں ہیں کہ اس ماحول میں آؤ جہاں کے رنگینے اور جہاں کے مجاہدے اور جہاں کے ماحول کی نورانیت اور جہاں کی محبتیں اور جہاں کی قربانیاں دل کی دنیا کو روشن کر دیں اور آخرت تک ہماری زندگی کا راستہ صحیح کر دیں. اس کے لیے یہ اللہ کے راہ کی محنتیں ہیں. تو اللہ والوں کی تمنائیں تو یہ تھی، اور پھر ان کی تمناؤں کے اثرات کیا تھے؟ مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت ساری ایک دنیا کے اوپر امت پڑی جنازے کے نماز کے لیے، اس میں بڑے بڑے اہل تقویٰ تھے اور بڑے بڑے مفتی یعنی کرام تھے اور بڑے بڑے علماء الزام تھے اور بڑے بڑے اللہ والے تھے. اور پھر ان کے درمیان میں جب خاتم خاص نے اعلان کیا وہ مرد مومن آگے بڑھے اور حضرت کی جنازے کی نماز پڑھا جس کے اندر یہ 3 شرائط موجود ہوں کہ کبھی اس نے آسمان کو بلا وضو کے بعد ہونے کے بعد نہ دیکھا ہو اور صف اول کو نہ چھوڑا ہو اور تکبیر اولیٰ کبھی ترک نہ ہوئی ہو. تو بڑے بڑے حضرات کی گردنیں جھک گئیں. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں کہ یہ مقام کس کو ملتا ہے. جب بہت دیر ہو گئی
تو اندازہ یہ ہوا کہ اب ایسا کوئی انسان ہمارے حق میں نہیں ملے گا۔ اس موقع کے اوپر متمکن سلطنت جو والی ریاست اور دلی کے تخت تاج کا مالک سلطان التمش وہ اٹھا، جو حضرت کے ہاتھ میں بیعت کیا تھا اور حضرت کے ساتھ دین سیکھنے کی محنتوں میں شریک رہا تھا، اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک بلا وضو کے کبھی میں نے آسمان نہیں دیکھا، اور کبھی میری صف اول ترک نہیں ہوئی، اور تکبیر اولا کبھی میری نہیں چھوٹی، اور ہچکیوں کے ساتھ اس نے اپنے شہر کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو بادشاہوں کو خادم بنا دینا اور اللہ والوں کو مخدوم بنا دینا، یہ اللہ کے نام کی تاثیر و طاقت کا اثر ہے۔ وہ اللہ کے نام کی طاقت سیکھنے کے لیے اللہ کے نام کی دعوت دو، اللہ کی نسبت کی دعوت دو۔ ان دعوتوں کے مجاہدے اور ماحول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اور اپنے صحابہ کی زندگی سے دکھلا دیا، تاکہ قیامت تک یہ امت اس راستے کی قربانیوں کو اپنا کام بنائے۔ اس کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا، اپنی راحتوں کو قربان کیا، اپنی تمناؤں کو لٹا دیا۔